میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو۔ میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے۔ یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے، کسی سے چکر نہیں چلایا۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے، کیونکہ ان کا تجربہ، ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ کون 2 نمبر ہے کون 1 نمبر ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد، آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے۔ اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، جہنم کی آگ میں ہوگے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے، تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی۔ اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے۔ حلال حرام میں فرق کرو، اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا، لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے، کروڑہا گنا بہتر ہے۔ آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو، کس زمانے میں آپ جی رہے ہو، کس زمانے میں آپ زندہ ہو۔ برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے۔ میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں، پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر، لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر، یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے، کسی سے چکر نہیں چلایا۔ اس پہ شکر ادا کریں گے۔ اس ماحول کو دیکھو آپ، ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے، سارے ہیروئن پی رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے، سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے، کچھ شراب پی رہے ہیں، کچھ ہیروئن پی رہے ہیں، سارے چورو چکے۔ آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے، وہ بھی کیا ہیروئن سی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی، آپ کو یقین ہوگی ابھی میرا بچہ بھی گیا کام سے، میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے، سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ آپ سگریٹ کو چیک کرو گے، یار اندر کچھ ہے تو نہیں، اس کی چرس تو نہیں بھری ہوئی۔ ادھر سے چیک کیا، ادھر سے چیک کیا۔ اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے، آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا؟ بیٹا کہے گا نہیں ابا۔ آپ گلے لگاؤ گے، آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے، الحمدللہ ہیروئنچیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا۔ وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتا ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے، اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ رائے ونڈ چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے ونڈ میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ، سارے آب زمزم پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں، تہجد چل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اشراق، رائے ونڈ میں تو یہی ماحول ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں۔ آپ گئے، آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا، 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ۔ آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا، آنسو نکل رہے ہوں گے، یا سجدے میں سر ہوگا، یا